دیا گیا ہے تم مومن نہیں ہو، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن پاک کی بے حرمتی اور قرآن پاک کی توہین تمہیں کیسے برداشت ہو جائے؟ تمہارا جو ہاضمہ ہے وہ صرف یہ توہین برداشت نہیں کرتا کہ تم فوجی علامات کی توہین جو ہے اس کو برداشت کر لو، اور فوجی شہداء کی جو توہین ہے وہ برداشت کر لو بس، لیکن اس اعتبار سے تمہارا ہاضمہ بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کو جلایا جائے، نظر آتش کیا جائے تو تم ہضم کر جاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاک شائع ہو جائے معاذ اللہ تو تم اس کو برداشت کر جاتے ہو، تم ہضم کر جاتے ہو۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر یہ جو ملک ہے یہ فوجیوں کی عزت اور ناموس کی خاطر بنا ہے یا ختم نبوت کے دفاع کے اور تحفظ کے لیے بنا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فوجیوں کی عزت نہ کرو یا نہ کی جائے، یہ میسج ہم اس اسٹیج سے نہیں دے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوجیوں کی عزت بڑی معمولی سی عزت ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں، قرآن کی عزت کے مقابلے میں۔ جب تمہیں فوجیوں کی توہین برداشت نہیں ہے تو پوری امت مسلمہ کو قرآن کی توہین بھی برداشت نہیں ہے اور مصطفیٰ کی توہین بھی برداشت نہیں ہے، مصطفیٰ کے اہل بیت کی اور صحابہ کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جائے جنہوں نے صحابہ کے خلاف بکواسات کیے ابھی تک تم نے اس کا کیا نوٹس لیا ہے؟ ابھی تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ کیا پاکستان میں 9 مئی کے علاوہ کوئی اور حادثہ نہیں ہے، کوئی اور ثانیہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے پوری قوم کا؟ اور پاکستان کے سارے اداروں کا ایک ہی دکھ ہے 9 مئی، اور 9 مئی کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اے مسلمان جو قرآن تیری ہدایت کے لیے آیا اسے بار بار نظر آتش کیا جا رہا ہے، اور تیرے حکمران پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، انہیں قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف مجھے تو ان کی سادگی پر پتہ نہیں انہوں نے پاکستانی قوم کو کیا سمجھا ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ ہمارے پاک فوج کے ترجمان کانفرنس کرتے ہوئے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے پچھلے دنوں آپ نے بھی سنی ہوگی، وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ کیا ووٹ ہمارے خلاف تھا؟ پوچھتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں کیا ووٹ ہمارے خلاف تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل نہیں، یہ ووٹ ہمارے خلاف نہیں تھا جو عوام نے دیا۔ تو بھائی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹ تو میں نے دیا ہے، ووٹ تو آپ لوگوں نے دیا ہے، ووٹ تو پاکستان کے عوام نے دیا ہے، ووٹ تو ہم نے دیا، اور تم خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی جج بن گئے، تو تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ہم نے ووٹ دیا، ہم سے پوچھو نا کہ ہم نے یہ ووٹ کس کے حق میں دیا ہے، کس کے خلاف دیا ہے؟ اور باقیوں کو تو چھوڑو، تم نے صرف 28 لاکھ ووٹ ہمارا شو کیا اور ہمارا 72 لاکھ ووٹ تم پی گئے ہو۔ اور ظالموں، بلکہ ظالم کے بچوں، یہ جو پاکستانی عوام نے 1 کروڑ کے لگ بھگ ووٹ دیا تھا، یہ ووٹ قرآن پاک کی عزت کے لیے تھا، یہ تمہارے سارے پالتو کتوں کے خلاف تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ الیکشن چوری کر کے من پسند چند سیاستدانوں کو نواز کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر ایک خود ساختہ اور جعلی مصنوعی کٹ پتلی حکومت بنا کر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تحریک لبیک کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ کے ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہاں جو مرضی کریں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکن
عزت مصطفیٰ پر پہرا دینے کے لیے، عزت قرآن پر پہرا دینے کے لیے، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ غازی عامر عبدالرحمن چیمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جرمن کے اندر گستاخ پر حملہ کیا اور بالآخر آپ کے حملے کی برکت سے ہی وہ